ایک سردار نے مسجد بنوائی۔ مسجد بننے کے بعد کسی آدمی نے پوچھا، سردار صاحب اس مسجد پر کس کا نام لکھیں؟ سردار نے کہا، کس کا نام لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مسجد میں نے بنوائی ہے اور میرا ہی نام لکھیں۔ ہم جب اپنا گھر بنواتے ہیں نا، تو گھر بننے کے بعد باہر ایک تختی لگا دی جاتی ہے اور وہاں مالک مکان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سردار صاحب بھی کہہ رہے ہیں مسجد میں نے بنوائی، اپنے پیسوں سے بنوائی ہے، یہ میری ملکیت ہے، اس پر میرا نام لکھیں۔ تو قریب بیٹھے ایک درویش نے کہا، سردار صاحب میں آپ کی بات سے بہت خوش ہوں۔ درویش ہنس پڑا۔ سردار نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، آپ کے ہنسنے کی وجہ؟ اس نے کہا، میں آپ کی بات سے بہت خوش ہوں، ادھر میرے قریب آئیے۔ سردار صاحب اس کے قریب جا رہے ہیں اور درویش نے سوئی نکالی۔ سردار کہتا ہے، درویش صاحب یہ سوئی کس لیے؟ کہا، تو نے مسجد بنوائی ہے اور اس پر اپنا نام لکھوا رہا ہے، وہ تمہاری ملکیت ہے، اور جس ذات نے تمہیں بنایا ہے، تم جس کی ملکیت ہو، میں تمہارے ماتھے پر اس کا نام لکھنے لگا ہوں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ مسجدوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یہ مسجد میری ہے، یہ مسجد تیری ہے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی کسی کو فکر نہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اگر موت آ گئی تو ہر چیز دنیا میں ہی رہ جائے گی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جب فوت ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ اس کا مال ساتھ جاتا ہے، اس کا عمل ساتھ جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اہل و عیال ساتھ جاتے ہیں۔ اس کا مال اور اہل و عیال وہ تو واپس آ جاتے ہیں، اور آدمی کے صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں جو فوت ہونے کے بعد انسان کے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔